السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کیجیے گا۔ بڑی ہی اہم خبر میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے، جو ابھی 2 دن پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کی کیس کی سنوائی تھی 14 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے اندر۔ تو جب وہاں پر 14 اکتوبر کو مفتی سلمان اظہری صاحب کے وکیل اور جو آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر ایف آئی آر درج کرائی تھی، ان کے وکیل بھی وہاں پر موجود تھے۔ دونوں کی بحث سپریم کورٹ کے اندر جج کے سامنے چل رہی تھی۔ جب آپ کی یہ بحث چلتی رہی کافی وقت گزر گیا، تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو جج تھے انہوں نے کیا فیصلہ لیا، سننے کے بعد وہ کس نتیجے پر پہنچے۔ تو اس ویڈیو کو آپ بالکل اسکپ مت کرنا، آخر تک ضرور دیکھنا۔ انشاءاللہ میں آپ کو پوری جانکاری دے کر جاؤں گا کہ جو جج سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا فیصلہ لیا اور ان کی سنوائی کو کس حد درجے تک انہوں نے سنا اور اس پر کیا فیصلہ لیا۔ آپ دیکھو جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو 8 مہینے تقریباً جیل کے اندر ہو چکے ہیں، اور آئے دن ان کو تاریخ پر تاریخ ملتی چلی جا رہی ہے۔ 8 مہینے سے آپ کو تاریخ پر تاریخ دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنا عرصہ آپ کو جیل کے اندر ہو چکا ہے۔ حالانکہ اتنی بڑی شخصیت جو مسلمانوں کے لیے بڑی اہم شخصیت ہے، اور ان کو اتنا لمبا عرصے تک جیل کے اندر رکھنا، یہ مسلمان سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر ایسی سختی مفتی سلمان اظہری صاحب پر کیوں کی جا رہی ہے، ان کے کیس پر جلدی سنوائی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے، آخر کیوں یہ تاریخوں پہ تاریخیں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اس کے اندر بھی کوئی الیکشن کا ایجنڈا موجود ہے؟ کیا اس کے اندر بھی کوئی ووٹ بینکنگ والا سسٹم موجود ہے کہ اگر مفتی سلمان اظہری صاحب کو جیل کے اندر رکھا جائے تو ووٹنگ اچھی ملے گی، اور اگر ان کو رہا کر دیا جائے گا تو پھر ووٹ بیلنس یہ کم ہو جائے گا؟ آخر اس معاملے میں وجہ کیا ہے اور اصلی حقیقت ہے کیا؟ تو دیکھیے، سنیے، اب سب باتوں کا جواب آپ سن لیجئے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جو 8 مہینے ہو چکے ہیں اور وہ اب تک جو جیل کے اندر بند ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی طرف کے وکیل وہ کمزور ہوں، کم مہارت رکھتے ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے جو وکیل ہیں جو آپ کا کیس لڑ رہے ہیں کافی مہارت رکھتے ہیں اور بہت سلجھے ہوئے وہ وکیل ہیں۔ وہ ہر معاملے کو جانتے ہیں اور ہر سچائی کو جانتے ہیں کہ آخر آپ پر جو کیس لگایا گیا ہے کیوں لگایا گیا ہے، اور کب آپ پر سنوائی چل رہی ہے، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، سب چیز کی جانچ پڑتال آپ کے وکیلوں کے پاس ہے۔ لیکن بس آخری بات یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں، اسی فیصلے کے حساب سے، ہندوستان کے قانون کے حساب سے ہندوستان کی عوام تک بات کو پہنچایا جائے گا کہ ہاں مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے یہ فیصلہ نکل کر سامنے آیا ہے۔ تو جو ابھی 2 دن پہلے 14 اکتوبر کو مفتی سلمان اظہری صاحب کے کیس کے تعلق سے جو کیس لڑا جا رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، دونوں طرف کے وکیل موجود تھے۔ جب دونوں وکیلوں کی بات سننے کے بعد سپریم کورٹ کے جو جج تھے انہوں نے ان کو روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ اب آپ اپنی باتوں کو یہیں پر روک دیجئے، اب تمہاری اس کیس پر جو اب بحث ہوگی وہ 18 اکتوبر کو ہوگی۔ کل ملا کر یہ کہ 14 اکتوبر سے 4 دن کا وقت بڑھا دیا گیا، 4 دن کا اور تاریخ بڑھا دی گئی، اور آپ کو 18 اکتوبر دے دی گئی کہ اب مفتی سلمان اظہری صاحب کے کیس پر 18 اکتوبر پر گفتگو ہوگی اور آپ کے کیس پر سنوائی کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب تک جو آپ کو تاریخیں مل رہی تھیں، ساری تاریخوں پر مسلمانوں کو اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو، ان کے وکیلوں کو ناکامی ملتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کسی طریقے سے کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور آخر یہ کیوں یہ وجہ پیش آ رہی ہے
کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ لوگ خوب جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ یہ آخر یہ ہندوستان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے کیس کو لے کر اتنا لمبا عرصہ گزر جانا اور تاریخوں پر تاریخ دیتے رہنا، 8 مہینے کا عرصہ گزر جانا، آخر یہ سرکار اور یہ سپریم کورٹ آخر کیا فیصلہ لینا چاہتا ہے، یہ تو سپریم کورٹ ہی جانے اور جو ہندوستان کی حکومت ہے وہ جانے کہ آخر کیا فیصلہ لینے والا ہے۔ لیکن ہم ہندوستان کی حکومت سے، سپریم کورٹ کے ججز سے امید رکھتے ہیں کہ وہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے حق میں ہی فیصلہ دے گی، اور سچائی کے ساتھ انسان کو کھڑا بھی رہنا چاہیے، کیونکہ سچائی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان سچائی کے ساتھ قائم رہے گا تو کوئی بھی پریشانی اس کو نہیں آئے گی، تو چاہے وہ ہندوستان کی سرکار۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہندوستان کا مسلمان مفتی سلمان اظہری صاحب کو بھولتا چلا جا رہا ہے۔ جو عشق، جو لگن مفتی صاحب کی گرفتاری کے وقت لوگوں کے اندر موجود تھی، وہ سختی، وہ لگن، وہ محبت اب دکھائی دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو میری تمام ہی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام ہی لوگ مفتی سلمان اظہری کو بالکل مت بھولنا، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو بعزت بری کیا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ ہمارے تمہارے سامنے آ کر پھر دین کی خدمت کو انجام دیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر فرمائیں، اور اس چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر جائیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔